آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ کلام مقدس میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور 18 آیت سے خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ اس سے بیشتر کہ میں خدا کا کلام آج کا جو خدا نے مجھے دیا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، میں اپنی اور اپنے خاندان اور ARP چرچ کی طرف سے آپ سب کو بڑا دن مبارک کہتا ہوں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے اس ورد میں سے 3 باتیں سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ حیرت انگیز ہے، اس کی شخصیت حیرت انگیز ہے، اور اس کا مشن جو ہے وہ حیرت انگیز ہے، اور باری باری ہم ان تینوں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ آج روئے زمین پر جو لوگ اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ اس ہستی کی یاد میں یا اس کے دنیا میں آنے کے دن کا آج سیلیبریشن جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے، اس لیے کہ اس کی پیدائش حیرت انگیز ہے، اس کی شخصیت حیرت انگیز ہے، اور اس کا مشن حیرت انگیز ہے۔ خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ حیرت انگیز ہے، اس سے پہلے نہ کبھی ایسا ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ایسا ہوگا۔ اور اس حیرت انگیز پیدائش میں خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا نے پہلے سے انبیاء کرام کو کی معرفت بتایا کہ کنواری حاملہ ہوگی اور بچے کو جنم دے گی۔ خدا نے یسایہ نبی کی معرفت 700-750 سال پہلے بتایا، اور پھر وقت پورا ہونے پر اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ جبرائیل فرشتے نے آ کر مقدس یوسف کو یہ پیغام دیا جب وہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، کیونکہ یقیناً اس کے پاس انسانی نقطہ نظر سے یہی آپشن تھے۔ پہلا تو یہ کہ وہ پبلکلی وہ اوپن ٹرائل کروائے، یہودی عدالت میں لے جائے اور جرم ثابت ہونے پر وہ اسے سنسار کروا دے۔ دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کے روبرو 2 گواہ کے سامنے اسے طلاق دے دے۔ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یوسف راست باز تھا، اور اس کا رویہ اور رحم یہ ہے کہ وہ نہ تو
मुक़द्दसा मरियम को संसार करवाना चाहता है और ना ही बदनाम, बल्कि उसने ये इरादा किया है कि वो चुपके से उसे छोड़ देगा। अभी वो सोच ही रहा था कि खुदा का फरिश्ता उसके पास आया और उसने कहा, ऐ यूसुफ, अपनी बीवी को अपने यहाँ ले जाने से ना डर, क्योंकि जो कुछ है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना। तो खुदा के कलाम में हम सीखते हैं, तो यूसुफ फरिश्ते की बात मानकर मुक़द्दसा मरियम को अपने घर ले आता है। तो यहाँ हम ये बात सीखते हैं कि यूसुफ रास्तबाज है, और रास्तबाज लोगों का रवैया देखें कि वो ना तो उसको बदनाम करना चाहता है, ना उसको जान से मारने के लिए सोचता है, बल्कि चुपके से छोड़ देने की बात करता है। और इसी तरह जब फरिश्ता मुक़द्दसा मरियम के पास आया तो उसने मुक़द्दसा मरियम को कहा, सलाम तुझ पर जिस पर खुदा का फजल हुआ है कि तू बेटा जनेगी। तो वो हैरान रह गई, कैसे बेटा जनूंगी, मैं किसी मर्द को नहीं जानती। तो वहां भी खुदा के फरिश्ता ने कहा कि रूहुल कुदस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो बच्चा पैदा होगा। तो उसने कहा कि मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, यानी वो खुदा की बंदी है और खुदा का फरिश्ता जो कहता है उसको कबूल कर लेती है। तो यहां खुदा के कलाम में हम सीखते हैं कि ये दोनों रास्तबाज हैं, उनका रवैया मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि जब वक्त पूरा हुआ तो खुदा के कलाम के मुताबिक यीशु मसीह पैदा हुए, आज रूए ज़मीन पर जिसकी खुशी मनाई जा रही है। और इसमें ये बात हम सीख रहे हैं कि ये पैदाइश जो है ये हैरत अंगेज है। ऐसा ना कभी हुआ ना आगे कभी होगा कि कुंवारी जो है वो बच्चे को जन्म दे। और ना सिर्फ मसीही लोग बल्कि दीगर अक़वाम के लोग भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुआ, और ये हैरत अंगेज पैदाइश है, दुनिया में किसी और की नहीं है। खुदा के कलाम में इसमें हम ये भी सीखते हैं यूसुफ और मुक़द्दसा मरियम के रवैये से कि खुदा का बंदा यूसुफ रास्तबाज था और वो दूसरों की इज्जत का ख्याल रखता है, दूसरों की जान का तहफ़्फ़ुज़ रखता है। और आज मैं और आप जब अपने आप को रास्तबाज कहते हैं तो सोचिए ज़रा कि हम कितना दूसरों की इज्जत का ख्याल रखते हैं, हम कितना दूसरों की जान को महफूज रखने का ख्याल रखते हैं। और फिर मुक़द्दसा मरियम की तरह खुदा के फरिश्ते की बात जो उसकी समझ में नहीं आ रही तो भी वो कहती है कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, यानी जैसा तूने कहा है वैसा ही हो। ये फरमाबरदारी है। और आज मेरे और आपके लिए भी इसमें चैलेंज है कि क्या हम अपने आप को जब मुक़द्दसीन में शामिल करते हैं तो हमारा रवैया ऐसा ही है या नहीं है। दूसरी बात हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि ये शख्सियत जो है ये भी हैरत अंगेज है। खुदा के कलाम में जो नाम फरिश्ते ने बताया कि यीशु नाम रखना जो अपने लोगों को निजात देगा, और फिर बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इसका नाम इमैनुएल रखेंगे जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ। ये ऐसी शख्सियत है कि इस शख्सियत में खुदा हमारे साथ है। इंसान की दारीना ख्वाहिश थी कि वो खुदा को देखे और मज़हब जो है वो यही काम करते रहे कि वो खुदा तक पहुंचे, और लेकिन ये मुमकिन नहीं था। खुदा का बंदा मूसा खुद खुदा को कहता है, ए खुदा मुझे चेहरा दिखा। जवाब आया, इंसान मेरा चेहरा देखकर
زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن خدا کے کلام میں جب مسیح یسوع اس دنیا میں آئے تو شاگردوں میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں باپ کو دکھا. یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا, تاکہ گناہگار انسان خدا کو دیکھ سکے. اور یہی بڑا دن ہے, خدا ہمارے ساتھ. آج میرے عزیزو, آج روئے زمین پر لوگ جو جشن منا رہے ہیں, روئے زمین پر لوگ جو خوشیاں منا رہے ہیں, جسے ہم بڑا دن کہہ رہے ہیں, یہ حقیقت یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ. جب انسان سے یہ ممکن نہ ہوا کہ وہ ریاضت کے سبب سے, مذہب کے سبب سے خدا تک پہنچ سکے, تو خدا خود نیچے آ گیا تاکہ گناہگار انسان اسے دیکھ سکے, اسے چھو سکے, اور اس نے جسم اختیار کر لیا. اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے, یہ وحد شخصیت ہے جو بے شک ایک انسانی جسم میں ہے, لیکن یہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اور یہاں بھی ہم خدا کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ آج وہ لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے, اب خدا ان کے ساتھ ہے. جیسے بھی حالات ہوں وہ خوف نہیں کھاتے, کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو بحیثیت مسیحی بھی وہ خوف زدہ ہیں. کسی ملک میں رہ رہے ہیں اس سے خوف زدہ ہیں, کسی علاقے میں رہ رہے ہیں اس سے خوف زدہ ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ یہاں نہیں رہنا چاہیے تھا, اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے تھا, اس قوم میں نہیں رہنا چاہیے تھا. لیکن خدا کا کلام آج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اگر حقیقت میں آپ نے اس بات کو قبول کر لیا ہے, ایمینوئل کو قبول کر لیا ہے, یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ, تو پھر آپ کسی ملک میں بھی رہیں, کسی علاقے میں بھی رہیں, کیسی بھی انوائرمنٹ ہو, تو بھی آپ اکیلے نہیں ہیں. اگر آپ کو اکیلے ہونے کا احساس ہے, اگر آپ کو ڈر لگتا ہے, اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اکیلے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ کے ساتھ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا. کیونکہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی گویا ہم خدا کی بیٹیاں اور بیٹے بن جاتے ہیں. خدا ہمارے ساتھ ہے, اور پھر تمام معاملات میں خدا ہماری رہنمائی اور مدد کرتا ہے. مجھے افسوس ہے کہ اقلیت ہونا گناہ نہیں ہے, لیکن احساس اقلیت گناہ ہے. خدا کے کلام میں آج بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ہم اکیلے ہیں, ہم تھوڑے ہیں. لیکن یاد کریں کہ صدرک, میثق اور عبدنجو جو ہے وہ اقلیت میں تھے, جبکہ ساری رعایا اور بادشاہ سب غیر تھے. لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے, جب بادشاہ نے للکارا کہ میرے ہاتھ سے کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا, تو انہوں نے کہا اے بادشاہ سلامت, ہم تجھے جواب دینا نہیں چاہتے, لیکن ہمارا خدا جو ہمارے ساتھ ہے وہ تجھ سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اور جب انہیں باندھ کر آگ میں پھینک دیا گیا تو بادشاہ پکار اٹھا, دیکھو ہم نے 3 آدمی باندھ کر پھینکے تھے آگ میں 4 آدمیوں کو کھلا دیکھ رہا ہوں, اور چوتھے کی صورت اللہ زادے کی صورت ہے, ایمینوئل, خدا ہمارے ساتھ. اور اسی لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نہ صرف اس کی پیدائش حیرت انگیز ہے, اس کی شخصیت بھی حیرت انگیز ہے. خدا ہمارے ساتھ. تو میرے عزیزو, خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور پھر تیسری بات کہ اس کا مشن بھی حیرت انگیز ہے. ہر طرح کے لوگ دنیا میں آئے, پیدا ہوئے, جنگیں کی, مختلف لوگوں کا مشن لوگوں کو مار قتل کرنا, اپنی طاقت کو دنیا پر پھیلانا. بہت سارے لوگوں کا مشن دولت جمع کرنا, بہت سارے لوگوں کا مشن طرح طرح کے کام, اختیار, قبضہ. لیکن
اس کا مشن بھی حیرت انگیز ہے کہ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا مشن کیا ہے کہ وہ دنیا کے گناہوں کے لیے اپنی جان دے دے. جب سامریا میں یسوع مسیح گئے تو لوگوں نے رد کر دیا, تو لکھا ہے کہ شاگرد غصے میں آ گئے اور کہا ہمیں اجازت دے تاکہ آسمان سے آگ نازل ہو اور یہ لوگ مر جائیں. مسیح خداوند نے شاگردوں کو جھڑکا, تم کیسی روح کے ہو, میں لوگوں کی جان لینے نہیں آیا, یہ میرا مشن نہیں ہے کہ میں لوگوں کی جان لوں. میرا مشن یہ ہے کہ اپنی جان لوگوں کے لیے دے دوں تاکہ لوگ گناہوں سے کیا ہو جائے, آزاد ہو جائیں. یہ یسوع کا مشن تھا کہ اس لیے زمین پر آئے تاکہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے, نجات دیں. یہی وجہ ہے کہ جب پطرس نے تلوار چلائی گرفتاری کے وقت تو لکھا ہے کہ مسیح یسوع نے پطرس سے کہا, اے پطرس اپنی تلوار کو میان میں کر لے, میں کمزور نہیں ہوں, میں 72,000 سے زیادہ فرشتے منگوا کر جنگ کر سکتا ہوں, لیکن میرا مشن یہ نہیں ہے, میرا مشن دنیا کی بادشاہی نہیں ہے, میرا مشن جنگ کرنا نہیں ہے, میرا مشن نسل انسانی کو ان کے گناہوں سے نجات دینا ہے اور اس کے لیے مجھے قربان ہونا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگ تانا زنی بھی کرتے تھے کہ نیچے اترا, تو یسوع مسیح نیچے نہیں اترے کیونکہ وہ اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے تھے. اور آج میرے اور آپ کے لیے بھی خدا کا کلام ہے کہ یسوع مسیح کا مشن بھی عجیب ہے, حیرت انگیز ہے کہ لوگ طرح طرح کے مشن لے کر اس دنیا میں پیدا ہوتے اور پھر مر جاتے, لیکن یسوع مسیح اس لیے دنیا میں آئے تاکہ گناہگار لوگ نجات پائیں, کیونکہ یہ انسان سے ممکن نہیں تھا کہ وہ مذاہب کے وسیلہ سے نجات پائے, یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنی نیکیوں سے نجات پائے, یہ ممکن نہیں تھا کہ انسان ریاضت کر کے نجات پائے. تو خدا نے اپنے کلمے کو اس دنیا میں بھیجا جس نے جسم اختیار کیا, مر گیا, دفن ہوا اور جی اٹھا تاکہ اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے لوگ گناہوں سے معافی حاصل کریں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. یہ ہے کرسمس. سو میرے عزیزو, آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا پیغام ہے کہ جس ہستی کے لیے آج ہم شادمان ہیں, روئے زمین پر اس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں, اس کی پیدائش بھی کیا ہے, عجیب ہے, حیرت انگیز ہے. اس کی شخصیت بھی عجیب ہے, حیرت انگیز ہے, اور اس کا مشن بھی عجیب ہے, حیرت انگیز ہے. ایسا مشن کہیں آپ کو اور نہیں ملے گا, ایسی شخصیت آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی, ایسی پیدائش آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. آئیں آج اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے ہے. پہلی بات کہ مجھے اور آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ کیا میں نے اس مشن کو قبول کر لیا ہے, خدا کے اس انتظام کو قبول کر لیا ہے, کیا میں گناہوں سے مجھے مخلصی مل گئی ہے, کیا میں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے, اور اس کو چیک کرنا ہے. اس میں میں بڑے محتاط رویے کے ساتھ یہ کہوں گا, معذرت کے ساتھ, کہ آپ یہودا اسکریوتی کو بھی یاد کریں کہ وہ یسوع مسیح کا شاگرد کہلاتا تھا, دوسرے شاگردوں کے ساتھ وہ بدروہیں بھی نکالتا تھا, لیکن وہ گناہ میں مر گیا کیونکہ کبھی اس نے اپنے آپ کو یسوع کو دیا ہی نہیں. آج میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہمیں وارن کرتا ہے, خبردار کرتا ہے کہ آج ہم اپنا دل جو ہے وہ یسوع مسیح کو دیں اور اپنی زندگی یسوع مسیح کے حوالے کریں, اور پھر جب ہمیں گناہوں سے نجات مل جائے تو پھر ہم دوسروں کے لیے فکر کریں. اکثر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں, ہم شاید صرف اپنی ذات کے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن یسوع مسیح نے جو کفارہ دیا, یسوع مسیح جو اس دنیا میں آیا وہ پوری دنیا کے لیے آیا. یہ گڈ نیوز پوری دنیا کے لیے ہے, لہذا مجھے اور آپ کو پوری دنیا کے لیے دعا کرنی چاہیے, پوری دنیا کے لوگوں کے لیے, تاکہ وہ نجات پائیں. آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.